الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد بھائیو بزرگوں دوستوں، 2-3 ہفتوں سے آپ حضرات کے سامنے ایک ہی عنوان پر گفتگو ہو رہی ہے، اور وہ ہے فکر آخرت اور ذکر موت کو یاد کرنا اور آخرت کی فکر میں لگ جانا، اس لیے کہ ایک بنیادی عقیدہ ہے اور اصلاح کے لیے بہت ہی اہم ترین ایک نسخہ ہے جس سے انسان اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کر سکتا ہے۔ اور اگر موت کو بھول جاتا ہے اور آخرت کی فکر و طلب سے غافل ہو جاتا ہے تو یہیں سے ساری بیماریاں پیدا ہونے لگتی ہیں اور جڑ پکڑنے لگتی ہیں۔ اس لیے بہت اہم، بہت ضروری یہ ہے کہ آخرت کی فکر اور موت کی یاد میں انسان لگا رہے۔ یہ عنوان تھا جو آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا۔ قرآن بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا، احادیث بھی آپ کے سامنے لائی گئی، اور بزرگوں کے اقوال اور بزرگوں کے واقعات بھی آپ کو سنائے گئے، جس سے یہ اندازہ ہم نے کیا کہ ہمارے اسلاف اور بزرگوں نے اپنی زندگیوں کو موت کی یاد اور آخرت کی فکر سے کس طرح لبریز رکھا ہوا تھا۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، دنیا کے کاروبار کرتے اور مختلف مصروفیات میں لگے ہوئے، کبھی وہ موت سے غافل نہیں ہوتے تھے اور آخرت کی فکر و طلب سے کبھی غافل نہیں ہوتے تھے۔ میں نے جہاں بات شروع کی تھی اس وقت میں نے عرض کیا تھا کہ ایک انقلابی عقیدہ ہے، جب یہ آ جاتا ہے تو پھر انسان کی زندگی میں چینجز کا آنا اور انقلاب کا برپا ہونا لازمی بات ہے۔ انقلاب جو آئے گا اس کے اندر وہ 2 طرح آئے گا، ایک نیکیوں میں مضبوطی، استقامت، اس میں اضافہ اور اس کی طلب و جستجو میں آگے بڑھتے رہنا۔ دوسرا انقلاب آئے گا گناہوں سے بچنا، محرمات سے دور ہو جانا، ہر قسم کے ظاہری یا باطنی کسی بھی قسم کے گناہوں ان سے اپنے آپ کو دور کر لینا۔ یہ انقلاب اس آدمی میں پیدا ہو جاتا ہے جو موت کی یاد میں لگ جاتا ہے اور آخرت کی فکر میں لگ جاتا ہے۔ لہذا جو بھی آدمی اس میں آگے بڑھے گا تو یہ دونوں باتیں اس کے اندر آنی لازمی ہیں۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ ایک آدمی بظاہر فکر آخرت بھی اس میں نظر آ رہی ہے، موت کا چرچا اور موت کا تذکرہ بھی ہو رہا ہے، لیکن اس کے اندر یہ 2 باتیں نہیں پیدا ہوئی، یعنی نیکیوں میں آگے نہیں بڑھ رہا ہے اور گناہوں سے نہیں بچ رہا ہے۔ تو سمجھنا چاہیے کہ ابھی اس عقیدے نے اور اس فکر نے اس کے دل کے اندر گھر نہیں کیا ہے۔ اگر گھر کر لیتا اور یہ چیز اس کے دل کے اندر جم جاتی تو ناممکن تھا
کہ وہ نیکیوں میں آگے نہ بڑھتا، برائیوں سے نہ بچتا، اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں اس کے اندر لازمی طور پر پیدا ہوئی۔ یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کتابوں میں پڑھتا رہتا ہے، آخرت کے واقعات پڑھتا ہے، آخرت کے بارے میں آیات پڑھتا ہے، اسی طرح احادیث بھی اس کی نظر سے گزرتی رہتی ہیں، بزرگوں کے واقعات بھی اور اقوال بھی اس کے سامنے آتے رہتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ پڑھنے کے بعد اور کچھ دیر رو بھی لیتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہاں بھائی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہیں، دل کے اندر ایک عجیب کیفیت پیدا ہو گئی ہے، لیکن یہ سب ہونے کے بعد جب اٹھ کے چلا گیا وہی گناہوں میں مبتلا ہے، وہی نیکیوں میں غفلت ہے، وہی برابر آرام کر رہا ہے اور فضولیات میں لگا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی دیر تک اس نے ان چیزوں کو پڑھا، لیکن وہ چیز ابھی اس کے دل کے اندر رچ اور بس نہیں گئی۔ اور مقصود یہاں جس کے لیے میں گفتگو کر رہا ہوں وہ محض پڑھ لینا، محض کچھ دیر کے لیے ان چیزوں اور واقعات کو سمجھ لینا اور سن لینا اور دلچسپی کے ساتھ اس کو معلوم کر لینا، اور پھر اس کے بعد جا کر اپنے آپ میں ویسے ہی مگن ہو جانا جیسے کہ پہلے تھے، ظاہر بات ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے اندر وہ چیز ابھی نہیں پیدا ہوئی، اور مسلسل اس کو بیان کرتے آنے کی ضرورت بھی ہے، مختلف انداز سے اور مختلف باتوں سے، کہ آخرت کی فکر کی بات آ جائے اور اسی طرح موت کی ذکر کی بات آ جائے۔ یہ بار بار اور مختلف عنوانوں سے پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو اپنے دل میں بٹھائیں اور اس نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ علامہ ابن الجوزی مشہور معروف عالم دین، محدث، فقیہ اور اس کے ساتھ بہت بڑے اللہ والے، ان کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے جس کا نام ہے سید الخاطر۔ اس کے اندر ایک جگہ انہوں نے لکھا ہے کہ ہم نے بعض لوگوں کو مجالس وعظ کے اندر دیکھا ہے کہ جب ان کے سامنے وہ آیات، وہ احادیث اور وہ واقعات اور وہ مضامین پیش کیے جاتے ہیں جن میں آخرت کا تذکرہ ہے، جہنم کا ذکر ہے، جنت کے واقعات اور حالات ہیں، تو وہ ایسا روتے ہیں اور اس قدر ان کے اوپر کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ کچھ نہ پوچھیے، لیکن یہ کچھ ہی دیر کے بعد سب ختم ہو جاتا ہے، کچھ ہی دیر کے بعد سب ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس کا نہ رونا باقی رہتا ہے، نہ رونے کا جو اصل مزہ اور لطف ہے وہ باقی رہتا ہے، سب ختم ہو کر وہ اپنی زندگی کے اندر اسی طرح چلے جاتا ہے جیسے کہ پہلے موجود تھا۔ تو بھائیوں، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں سننے کے بعد ہمارے اندر انقلاب آنا چاہیے، اور یہ انقلاب دو طرح آنا چاہیے، ایک نیکی کے راستے سے آنا چاہیے اور ایک برائیوں سے بچنے کے راستے سے آنا چاہیے۔ نیکی میں اضافہ ہو جائے، استحکام پیدا ہو جائے، استقامت آ جائے، ہم تمام قسم کی نیکیوں میں آگے بڑھتے چلے جائیں۔ کیا مجال کہ کوئی نماز چھوٹ جائے، کیا مجال کہ وظائف چھوٹ جائیں، کیا مجال کہ رتی برابر کسی نیکی کے اندر کمی آ جائے، کیا مجال کہ مقدار میں کمی آئے، اور کیا مجال کہ کیفیت میں کمی آ جائے۔ جہاں پر نیکیوں میں بڑھتے ہیں تو مرنا دو طرح ہوتا ہے، ایک مقدار میں بڑھنا اور ایک کیفیت میں بڑھنا، کوانٹٹی میں بڑھنا، کوالٹی میں بڑھنا۔ کوانٹٹی میں بڑھنا کیا ہے؟ نماز 5 وقتہ پڑھتا تھا، اب سنتوں کی پابندی ہے، سنتیں پڑھتا تھا، اب نوافل کی طرف چل پڑا ہے۔ پہلے تو صرف نمازوں کے ساتھ کی نوافل پڑھتا تھا، اب اس کے علاوہ کی سنتیں اور نوافل بھی پڑھنے لگا ہے، راتوں میں جاگنے لگا ہے، تہجد کا پابند ہو گیا ہے، رات کا کافی حصہ اللہ کی عبادت میں لگا دیتا ہے، ذکر میں اضافہ ہو گیا ہے، یہ کوانٹٹی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ جب موت کی فکر آ جائے، موت کا ذکر آ جائے،
اور آخرت کی فکر آ جائے تو اس کے اندر یہ سب باتیں پیدا ہو جانی چاہیے کہ وہ ان سب چیزوں میں آگے بڑھتا چلا جائے. اگر نہیں بڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز نے ابھی تک اسے فائدہ نہیں پہنچایا. دوا کھایا لیکن دوا کا اثر اب تک ظاہر نہیں ہوا. ٹیبلٹ کھایا لیکن اب تک اس ٹیبلٹ کا اثر ظاہر نہیں ہوا. ٹانک تو پی لی لیکن ابھی تک اس کا کچھ اثر ظاہر نہیں ہوا. اس لیے کیا کرنا پڑے گا؟ مزید کھانا پڑے گا دوا. اور جب تک وہ کیفیت نہ پیدا ہو دوا برابر لیتے رہنا ہے. میں نے پہلے بھی کہا پھر دوبارہ دہراتا ہوں، بالخصوص علماء کے لیے دہراتا ہوں، اس لیے کہ علماء کا ایک خاص مزاج ہوتا ہے. وہ کیا؟ وہ چاہتے ہیں علم میں اضافہ ہو جائے. یہ مجلس علم میں اضافے کی ہرگز نہیں ہے. میں کوئی نئی نئی باتیں سنانے نہیں بیٹھا ہوں. میں نے چند دن پہلے بھی کسی جگہ پر کہا تھا کہ نئی نئی باتیں علوم کی حقائق کی پیش کرنے کے لیے تو درس موجود ہے، درس میں آئیے گا. اس مجلس کا مقصد اصلاح ہے. اس مجلس کا مقصد اپنے نفس کو کھنگالنا، اپنے نفس کی اصلاح کرنا ہے. اور اصلاح کا جو کام ہوتا ہے وہ ڈاکٹروں کی طرح ہوتا ہے. اب ایک آدمی کو بخار چڑھ گیا، ایک آدمی کو کوئی بیماری آ گئی، اسے ٹیبلٹ دے رہا ہے. اب وہ ٹیبلٹ اس وقت تک تو کھلائے گا نا جب تک کہ بیماری نہ جائے. اگر کوئی ڈاکٹر صاحب کے کہنے لگے کہ جناب ایک ہفتے سے یہی دوا کھا رہا ہوں، اب دوا بدل دیجئے. ایک ہفتے سے یہی دوا کھا رہا ہوں، ذرا ٹیبلٹ بدل دیجئے. ڈاکٹر صاحب کہیں گے بھائی بیماری کی شفا چاہتے ہو یا نئے نئے ٹیبلٹ چاہتے ہو؟ نئے نئے ٹیبلٹ مقصد نہیں ہوتا، نئی نئی دوائیاں مقصد نہیں ہوتی، بلکہ مقصد ہوتا ہے بیماری چلی جائے. یہ نسخہ شفا میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. ایک ہے ذکر موت، ایک ہے فکر آخرت. یہ نسخہ آپ کو استعمال کرنا ہے تاکہ آپ کے اندر یہ چیزیں نہ پیدا ہو جائے جو ابھی عرض کرنے جا رہا ہوں. ایک نیکیوں میں اضافہ. میں نے کہا کہ یہ نیکیوں میں اضافہ دو طرح ہوتا ہے. ایک مقدار کے اعتبار سے اضافہ، آہستہ آہستہ پوچھ کر جو ہے آگے بڑھنے کی کوشش. بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا آج سے 10 سال پہلے ان کو ذکر بتایا گیا تھا کہ بھائی 100 دفعہ اللہ کا نام لے لو. 10 سال کے بعد بھی وہ 100 دفعہ میں یہ کہتے ہیں 100 دفعہ بھی نہیں ہوتا کرنے. یہ کیا فکر آخرت ہے؟ کیا یہ ذکر موت کا نتیجہ ہے یا دنیا طلبی کا نتیجہ ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی فکر آخرت پیدا ہی نہیں ہوئی اس کے اندر. فکر پیدا ہو جاتی کیا مجال کہ 10 سال کے اندر 100 مرتبہ اب اللہ کا نام لینے کے لیے وہ تیار نہیں ہو رہا. بہت سے لوگ بیعت ہو گئے لیکن اب بھی یہی کہتے ہیں فجر کو اٹھنے نہیں ہوتا. واہ میاں، فجر کو اٹھنے نہیں ہوتا اور اللہ کے راستے میں چلنے کو تیار. فجر کی نماز بھی اگر نہیں پڑھ سکتا آدمی جو کہ فرض عین ہے تو پھر اور کیا کر سکتا ہے؟ اسے یہ نتیجہ آنا چاہیے. جب تک نہ آئے روزانہ یہ ٹیبلٹ لیتے رہیے، روزانہ موت کی فکر، موت کا ذکر کیجیے، روزانہ فکر آخرت کے لیے کچھ دیر بیٹھیے، مراقبہ کیجیے، بار بار تصور میں لائیے آخرت آنے والی ہے، جہنم کی یہ کیفیت ہے. یہ میں نے سارے مضامین گزشتہ مجلسوں میں سنا دیے تھے اور بتایا تھا جہنم کے بارے میں، بتایا تھا حشر کے میدان کے بارے میں، اور بتایا تھا حساب اور کتاب کے بارے میں. یہ سارے مضامین سوچ سوچ کر دل میں لائیے تاکہ آخرت کی طرف چلنے میں مددگار بن جائے. تو ایک کام تو یہ کرنا ہے. اور میں نے کہا دوسری چیز جو پیدا کرنی ہے وہ ہے کیفیت کے اعتبار سے اضافہ. ہم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن آخرت کی فکر موجود ہے تو ہم کو یہ چاہیے کہ اپنی نمازوں کی کیفیت میں اضافہ کریں. خشوع پیدا ہو، خضوع پیدا ہو، اخلاص پیدا ہو، للہیت پیدا ہو، تعلق مع اللہ کی کیفیت اس سے وابستہ ہو جائے. دن رات اس کے اندر اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے. اسی طرح ذکر کرتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے اور احکام کو بجا لاتے ہوئے اس کی یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ وہ سب خشوع کے ساتھ ہو، خضوع کے ساتھ ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، تقویٰ و طہارت کا اہتمام ہو، اس کے اندر روز بروز اضافہ ہوتا چلا جائے.
جب یہ ہوگا بھائیوں، اس کا مطلب یہ ہے فکر آخرت نے اپنا کام کرنا شروع کر ڈالا ہے اور بندہ آخرت کی فکر میں آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ دوسرا کام جو اس کے نتیجے میں پیدا ہونا ہے وہ ہے گناہوں سے کلیتاً اجتناب، گناہوں سے بچنا۔ اگر آدمی نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن گناہ سے نہیں بچ رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، چغلیاں کھا رہا ہے، حسد میں مبتلا ہے، آنکھ غلط اٹھ رہی ہے، زبان غلط چل رہی ہے، ہاتھ پیر سے غلط حرکتیں صادر ہو رہی ہیں، دل دماغ غلط کاموں کے اندر لگا ہوا ہے، سمجھیے کہ ابھی وہ فکر آخرت کے میدان میں آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ اگر فکر آخرت پیدا ہو جائے، یہ سارے گناہ چھوڑنے پر وہ تل جائے، اور اگر چھوٹتے نہیں تو پریشان تو کم از کم ہو جائے۔ جی یہ بھی ایک اہم بات ہے جو عرض کر رہا ہوں، یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم سے گناہ چھوڑنے کا قصد تو ہم کرتے ہیں، چھوٹتا نہیں۔ ان سے میں کہا کرتا ہوں یہ بھی ٹھیک ہے، کم از کم ارادہ تو کیا ہے، چھوڑنے کا ارادہ، پکا ارادہ، مضبوط ارادہ، اللہ کے سامنے وعدہ، بار بار اللہ سے التجا، لیکن اس کے باوجود بھی شیطان نے اور نفس نے گناہوں میں مبتلا کر ڈالا اور بچ نہیں پایا، لیکن دل اندر سے بے قرار ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اور پریشان ہو کر وہ روتا ہے، دھوتا ہے، اللہ سے معافی طلب کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی ایک درجے میں اللہ کے راستے میں چل رہا ہے۔ ایک بزرگ کی بات یاد آ گئی، انہوں نے کہا، جب ان سے کسی نے کہا کہ میں جو ہے گناہ کر لیتا ہوں، اللہ سے معافی مانگ لیتا ہوں، برابر یہ ہوتا رہتا ہے، ادھر معافی مانگتا ہوں پھر توبہ ٹوٹ جاتی ہے، پھر معافی مانگتا ہوں توبہ ٹوٹ جاتی ہے، کیا اللہ کا رحم و کرم ہم جیسے بندوں پر بھی ہوتا ہے؟ تو ایک عجیب بات انہوں نے کہی۔ وہ بزرگ جو تھے وہ کچھ پڑھے لکھے نہیں تھے، بعض اللہ والے کوئی عالم تو نہیں ہوتے لیکن بڑے اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں کچھ حقائق ڈالتے رہتے ہیں، کتابی علم تو ان کے پاس میں نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود علم لدنی سے اللہ ان کو آراستہ پیراستہ کرتے ہیں، ان کے قلوب کے اندر القاء فرماتے رہتے ہیں، اس لیے کہ ان کا تعلق اللہ سے قائم ہو جاتا ہے۔ تو ان بزرگ کے دل میں ایک بات آئی، انہوں نے کہا بھئی دیکھو میں تو کچھ پڑھا لکھا نہیں ہوں، قرآن حدیث سے تو جواب نہیں دے سکتا، میں چرخہ چلاتا ہوں، دھاگا بنتا ہوں، اور جب میں چرخہ چلاتا ہوں وہ دھاگا ٹوٹ جاتا ہے تو اس کو میں باندھتا ہوں، باندھنے کے بعد جب چلاتا ہوں تو میری زیادہ توجہ اسی گھانٹی پہ ہوتی ہے، میری زیادہ توجہ اسی گھانٹی پہ ہوتی ہے کہ پھر ٹوٹ نہ جائے۔ اس سے مجھے اتنی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر کوئی بندہ گناہ کر کے اپنا رشتہ اللہ سے توڑ لیتا ہے لیکن توبہ کے ذریعے پھر گھانٹی لگا لیتا ہے تو اللہ کی توجہ بھی اس گھانٹی والے بندے پہ زیادہ رہے گی۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، اس لیے مایوس ہونے کی تو کسی کو ضرورت نہیں، اس لیے اگر کچھ گر گیا پڑ گیا کوئی مذائقہ نہیں، پھر اٹھنا چاہیے۔ جیسے اگر چلتے چلتے ایک آدمی گر گیا، اب اس نے کہا بھائی میں تو گر گیا، اب اٹھنا ہی نہیں ہے، مجھے بس یہیں پڑا رہتا ہوں، نہیں، اسے تو اٹھنا ہے، پھر چلنا ہے، چاہے لنگڑتا ہوا ہی چلے، لیکن جب وہ چلتے ہوئے آگے بڑھے گا ہو سکتا ہے کہ ایک اور ٹھوکر لگ کے آگے گر جائے، لیکن کچھ راستہ تو اب طے ہو ہی گیا ہے، اب پھر آگے گر گیا، وہاں بھی ذرا سا اٹھ کر ذرا سا کچھ ملم لگا لیا، آئنٹمنٹ لگا لیا اور کچھ ٹھیک ٹھاک ہو گیا، پھر اس کے بعد 2-4 قدم 8-10 قدم چل کر وہاں گر گیا، لیکن اس گرنے سے پہلے 8-10 قدم کا راستہ تو پھر بھی طے ہو گیا۔ اس طرح اللہ کا راستہ بھی طے ہوتا رہتا ہے، اس لیے وہ بندے بھی مایوس نہ ہو۔ تو عرض یہ کرنا تھا گناہوں کو چھوڑنا، گناہوں کو بالکلیاں چھوڑنے کے لیے اللہ سے وعدہ، اگر اس کے باوجود اونچ نیچ ہو رہی ہے تو اس مسئلے کو یاد رکھیے جو ابھی عرض کیا گیا، اللہ کی رحمت بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو آگے بڑھاتے رہتے ہیں۔
لیکن شرط کیا ہے؟ لگے رہنا شرط ہے، مسلسل جد و جہد شرط ہے، اور ارادہ کرتے رہنا شرط ہے۔ ارادہ چھوڑ کر، ہاتھ پاؤں توڑ کر یوں ہی اگر کوئی بیٹھ جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نہیں بڑھائیں گے۔ لیکن جو جد و جہد کرے گا، محنت کرتا رہے گا، ارادے کرتا رہے گا، اور ٹوٹ بھی جائے تو پھر دوبارہ ارادہ کرتا رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کبھی نہ کبھی پار کروا ہی دے گی۔ مولانا روم کی ایک بات یاد آئی، انہوں نے کہا کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی اللہ کو پکارتا رہتا ہے، پکارتا رہتا ہے، پکارتا رہتا ہے، لیکن جواب ہی نہیں ملتا اسے۔ ایسے بندوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ارے میں بار بار میری توبہ ٹوٹ جا رہی ہے، بار بار میں گر جا رہا ہوں، بار بار میرے سے ایسا ہو جا رہا ہے، یہ کہہ کر چھوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ اسے بار بار دروازہ کھٹکھٹاتا ہی رہنا ہے۔ اگر 100 بار توبہ ٹوٹ جائے، 100 بار مالک کو پکارو، 1000 بار ٹوٹ جائے تو 1000 بار پکارو۔ مایوسی یہاں پر جائز نہیں ہے، مایوسی تو اللہ کے دربار میں کفر ہے، لہذا پکارتے رہے۔ مولانا روم لکھتے ہیں کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی کسی کے دروازے پہ جا کے دستک دیتا ہے۔ جب دستک دیتا ہے، کھٹ کھٹ، یا آج کے زمانے میں بیل، پہلے زمانے میں کھٹ کھٹ، اور آج کے زمانے میں تو بیل لگی ہوئی ہے، اس لیے جو ہے بیل مارتا، اور وہ بیل مارا، ٹرن 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 بجنے لگی، لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ اس نے پھر بجایا، پھر بھی دروازہ نہیں کھلا، پھر کھٹکھٹایا، پھر بھی دروازہ نہیں کھلا۔ لیکن اس کو مایوس نہیں ہونا ہے، اگر گھر کے اندر کوئی موجود ہے تو کبھی نہ کبھی تو دروازہ کھول ہی دے گا، یا نہیں کھولے گا؟ اگر کوئی زندہ انسان اندر موجود ہے تو کھولے گا۔ اور ہمارا جو پروردگار ہے، جس کو ہم یاد کرتے ہیں اور جس کو بیل دبا دبا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم جو ہے اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، وہ تو حی قیوم ہے، وہ تو ہے ہی، اس لیے کبھی نہ کبھی تو اللہ کے ہاں سے جواب ملے گا۔ تو کہتے ہیں کہ دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ نہیں کھلا، لیکن جب کھلے گا تو ایک دم کھل جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک دفعہ مارے تو ذرا دروازہ کھلا، اور ایک دفعہ دبائے تو اور تھوڑا کھلا، اور ذرا دبائے تو اور تھوڑا کھلا، ایسا نہیں ہوتا۔ دروازہ کھلتا نہیں، کھلتا نہیں، کھلتا نہیں، جب کھولنے والا آ کے کھولتا تو ایک دم کھول دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اسی طرح اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹاتے رہو، اگرچہ ابھی تمہارے کھٹکھٹانے پر بظاہر دروازہ نہ بھی کھلا ہو، لیکن جو ہی کھلے گا تو پوری طرح کھلے گا، اور اپنے دروازے میں اللہ آپ کو بلا لے گا۔ تو اس لیے مایوسی نہیں، بلکہ چلتے رہنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو بھائیو، یہ دو نتیجے اس پر مرتب ہونا ضروری ہے۔ ایک کیا میں نے کہا؟ نیکیوں میں آگے بڑھنا۔ قرآن میں اللہ نے کہا فاستبقوا الخیرات، خیرات کے کاموں میں، اردو میں تو خیرات بولتے ہیں صدقہ دینے کو اردو میں، لیکن یہ اردو کی خیرات نہیں ہے، یہ عربی کی خیرات ہے، قرآن کا جملہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں فاستبقوا الخیرات، خیرات کے معنی ہر نیکی کا کام، نیکی کو کہتے ہیں خیر، اسی کی جمع خیرات۔ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو، اللہ کا حکم ہے فاستبقوا الخیرات۔ اسی طرح اور جگہ بھی کہا گیا ہے کہ جو ہے نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو، اللہ کی رحمت کو لوٹنے کے لیے آگے بڑھو۔ یہ اللہ کا حکم، یہ کرنا اس آدمی کے لیے ضروری ہے جو فکر آخرت اپنے اندر رکھتا ہے۔ اور دوسری بات میں نے کہی، گناہوں سے بچنا، ہر قسم کے گناہوں سے، چاہے وہ ظاہری گناہ ہو چاہے باطنی گناہ ہو، یہ دونوں نتائج کا مرتب ہونا ضروری ہے۔ اب ہر آدمی اپنا جائزہ لے اپنے اپنے طور پر کہ میں اس میں کہاں تک کامیاب ہوا ہوں، گناہ کو چھوڑنے میں کہاں تک کامیاب۔ بہت سارے لوگ نیکیوں کے کرنے میں تو کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن گناہ چھوڑنا ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ، جو بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے ایک جگہ پر بیان فرمایا، انہوں نے کہا کہ ولی اللہ جس کو کہتے ہیں،
وہ وہی ہوتا ہے جو گناہ چھوڑ دیتا ہے. رہا نیکیوں کا کرنا تو اچھوں اور بروں دونوں میں مشترک ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نماز پڑھنے والے نماز پڑھتے بھی رہتے ہیں, الٹا سیدھا کرتے بھی رہتے ہیں. اللہ والے بھی نماز پڑھتے ہیں, چور بھی نماز پڑھ لیتے ہیں. اللہ والے بھی ذکر کرتے ہیں, کچھ الٹے سیدھے حرکت کرنے والے بھی ذکر اللہ کر لیتے ہیں. اس لیے صرف نیکی کرنا ولایت کے لیے معیار نہیں ہے. ولایت کا معیار گناہوں سے بچنا ہے. جو آدمی گناہ سے بچے گا وہی دراصل اللہ کا ولی ہوگا. اس لیے ولایت کے معیار میں یہ بات رکھی گئی ہے کہ جو آدمی گناہوں سے بچنے میں کامیاب ہوا سمجھو کہ وہ اللہ کا ولی ہے. اس لیے یہ بات اہم کہ ہم گناہوں سے باز رہنے اور گناہوں کو چھوڑنے پر پوری طرح جو ہے کمر بند ہو جائیں, پوری طرح اچھی طرح چست ہو جائیں اور ہم سے گناہ نہ ہو. اور میں نے کہا اگر کچھ ہو جاتا ہے فوراً توبہ اور استغفار کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہنا چاہیے. اولیاء اللہ جن کا ذکر پہلے بھی ہوا ان کے اندر ہم غور کرتے ہیں تو یہ دونوں باتیں نظر آتی ہیں. ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھنے کے بعد اگر اس کا خلاصہ تیار کیا جائے تو ایک دو لفظوں میں اس کا خلاصہ ہوتا ہے, وہ ہے حفظ حدود اور حفظ حقوق. حفظ حدود, حفظ حقوق, اللہ کے حدود کی رعایت کرنا اور جو حقوق اللہ نے بندوں کی عائد کیے ہیں ان سارے بندوں کے حقوق کو ادا کرنا, اس کا تحفظ کرنا. یہ دو باتیں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ فکر آخرت کا قصہ سناتا ہوں کہ ان کی عمر جب 50 برس کی ہو گئی, ویسے ان کا انتقال ہوا 80 سے بھی وہ متجاوز ہو گئے تھے, غالباً 82 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی. لیکن جب وہ 50 برس کی عمر کو پہنچے تو انہوں نے اپنے تمام متعلقین اور تمام رشتہ داروں کو ایک خط لکھا. خط میں یہ لکھا کہ میری عمر 50 برس ہو چکی ہے, معلوم نہیں کب اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے اور اللہ کے دربار میں مجھے حاضری دینی پڑے. میرے سے کچھ آپ لوگوں کے حقوق کی ادائیگی میں کمی ہوئی ہوگی. اگر کوئی بھی کمی کسی کی میں نے کر دی ہو میں اس سے اللہ کا واسطہ دے کر گزارش کرتا ہوں کہ وہ آ کر مجھے بتا کر مجھ سے اپنا حق لے لے اور دنیا ہی میں یا تو مجھ کو معاف کر دے. یہ بھی لکھا اس میں, یا تو مجھے دنیا ہی مجھے معاف کر دے یا نہیں تو میرے سے آ کر وہ اپنا حق وصول کر لے. آخرت پر یہ حق کو رکھ کر مجھے وہاں پر رسوا نہ کرے. یہ ہے فکر آخرت. اب ہم سوچیں کہ کتنے ہم میں ایسے ہیں جنہوں نے کسی کا حق دبا لیا ہوگا, کسی کو کچھ برا بھلا کہہ دیا ہوگا, کسی کا دل دکھا دیا ہوگا, کسی کے ساتھ برائی کر دی ہوگی. اگر ہم میں سے کسی نے بھی ایسا کیا ہے تو یہاں فکر آخرت اگر پیدا ہوئی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ فوراً ان لوگوں کی طرف رجوع کرے جن کا بھی حق اس نے لیا ہے, جن کے ساتھ بھی بدسلوکی کی ہے, جن کے ساتھ بھی کوئی برائی کر دی ہے, ان سے رجوع کرے اور ان سے معافی مانگ لے یا ان کا کوئی حق ہے تو اس کو ادا کر دے. اس کی نظیر یہ ہے, بلکہ یہ تو حضرت تھانوی کا میں نے قصہ ذکر کیا ہے, خود ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ احادیث کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آخری عمر میں جبکہ کافی بیمار تھے اور سر کے اوپر پٹی بندھی ہوئی تھی, سر کا درد تھا, پٹی باندھے ہوئے تھے, آپ نے مسجد میں لے جانے کو کہا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں لے کر بٹھایا گیا, لوگ دیکھ دیکھ کر آنا شروع ہو گئے, جمع ہونا شروع ہو گئے, مسجد بھر گئی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر اعلان کیا کہ اب میں بہت دنوں تمہارے میں زندہ رہنے والا نہیں ہوں. آپ نے کہا میں اب بہت زیادہ تمہارے درمیان میں زندہ رہنے والا نہیں ہوں. میں تم لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر میں نے کسی کا کوئی حق لے لیا ہو
کسی کی کوئی رقم لی ہو، کسی کی کوئی چیز میرے پاس رہ گئی ہو، یا اور کسی طور پر کسی کا حق میں نے مار لیا ہو، میں اس سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ آج ہی آ کر میرے سے اپنا بدلہ لے لے۔ آپ اندازہ کریں، اللہ کے نبی علیہ السلام برگزیدہ شخصیت، معصوم، اس کے باوجود اعلان کرتے ہیں کہ کوئی ہے جس کا میرے اوپر حق ہو تو آ کر لے لے۔ یہ بات ہمارے اندر پیدا ہو جانا چاہیے۔ اور موت کا تو کیا بھروسہ، اب کوئی کہنے لگے کہ بھئی میں 80 سال ہونے کے بعد میں کر لوں گا۔ حضرت تھانوی کی مثال میں نے ابھی دی، 50 سال کی عمر میں انہوں نے کیا تھا، جبکہ ان کی وفات ہوئی 82 سال میں، یعنی اس کے بعد 32 سال وہ جیتے رہے۔ لیکن یہ عمل کب کیا؟ جبکہ ان کی عمر 50 برس کی ہوئی تھی، لیکن فکر آخرت تھی، اس فکر آخرت کی وجہ سے یہ عمل ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی لوگوں سے کہہ رہے ہیں معلوم نہیں میں کب چلا جاؤں، میں بہت دنوں تمہارے درمیان میں رہنے والا نہیں ہوں، آؤ میرے سے بدلہ لے لو، دنیا ہی میں اس کو چکا لو۔ اس طرح ہمیں بھی چاہیے کہ دوسروں کا کوئی بھی حق ہمارے ذمہ رہ گیا ہو وہ دنیا ہی کے اندر صاف کر لینا چاہیے۔ اسی طرح گناہوں سے بچنا، برائیوں سے کرنا، یہ سب پیدا ہوتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے جن کا نام تھا حضرت مولانا عیسیٰ صاحب، جن کی ایک کتاب ہے انفاس عیسیٰ کے نام سے، جس میں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی کتابوں سے اخذ کرتے ہوئے انہوں نے تصوف کے بہت سارے مسائل، بہت سارے حقائق، بہت ساری چیزوں کو جمع کر دیا ہے۔ مولانا عیسیٰ صاحب اصلاً وہ دنیاوی تعلیم یافتہ تھے اور ایک اسکول کے ماسٹر تھے۔ حضرت تھانوی سے ان کا تعلق ہوا، پھر اس کے بعد بڑے اللہ والے ہوئے۔ ان کا واقعہ ہے کہ وہ ایک دفعہ سفر میں جا رہے تھے اور ان کے ساتھ میں کچھ سامان تھا۔ جاتے ہوئے دیکھا کہ سامان زیادہ ہے، تو وہاں کے ماسٹر سے، ٹرین کے ماسٹر سے انہوں نے کہا کہ بھائی میرا سامان ہے، اس کو تول دو اور جتنا زیادہ ہے اس کے مطابق جو ہے وصول کرنا ہے تو اس کو وصول کر لو۔ اس نے ان کو دیکھا اور اس کے بعد میں کہا کہ نہیں تم یوں ہی چلے جاؤ، کوئی بات نہیں، میں تو خود بول رہا ہوں، آپ چلے جائیے، کوئی بات نہیں۔ انہوں نے کہا آپ نے تو کہہ دیا کہ چلے جاؤ، لیکن کوئی اور جو ہے ٹرین میں آئے آدمی اور وہاں پر چیکنگ کرے تو پھر کیا ہوگا؟ کہا کہ وہ جو یہاں سے جائے گا آپ کے ساتھ میں، اس کو میں کہہ دوں گا کہ آپ کو ٹچ نہ کرے۔ انہوں نے کہا اچھا مجھے تو اور بھی آگے جانا ہے، اور وہاں کوئی دوسرا آئے گا اور وہ چیکنگ کرے گا تو کیا ہوگا؟ کہا کہ وہ جو یہاں سے جائے گا نا وہ اس کو کہہ دے گا۔ انہوں نے کہا اور آگے کیا ہوگا؟ اس نے کہا اور تو آگے کچھ نہیں ہوگا، آپ اتر جائیں گے، آپ کا اسٹیشن آ جائے گا، چلے جائیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمارا اسٹیشن تو ابھی نہیں آیا، ہمارا اسٹیشن تو آخرت ہے، ہمارا اسٹیشن، آخری اسٹیشن تو آخرت ہے۔ یہ دنیا میں جو بھی مرحلہ ہوگا وہ تو مرحلے گزرتے رہیں گے، یہ آخری نہیں ہوگا۔ وہاں جب میں جاؤں گا اور اللہ پوچھیں گے تو کیا جواب دوں گا؟ بھائیو یہ ہے فکر آخرت کہ آدمی دیکھو یہاں پر وہ چاہتے تو چلے جاتے، لیکن ان کو آخرت کا فکر ہے، اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ جبکہ ماسٹر بول رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے میں اس سے کہہ دوں گا، میں اس سے کہہ دوں گا، کوئی آپ کو ٹچ نہیں کرے گا، لیکن اس کے باوجود ان کو یہ خیال ہو رہا ہے کہ اگر اللہ مجھ سے پوچھ لے تو کیا ہوگا؟ اصل چیز تو یہ ہے جو دل کے اندر پیدا ہو جانی چاہیے۔ اس طرح آپ دیکھیں گے تو ہمارے بزرگوں کی زندگی میں یہ پہلو آپ کو واضح طور پر نظر آئے گا۔ اس کو تقوی کے عنوان میں بھی لوگ ذکر کرتے ہیں، فکر آخرت کے عنوان میں بھی آپ اس کو لا سکتے ہیں۔ یہ فکر آخرت جس میں پیدا ہو گئی وہ اسی طرح کرتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ ان کی ایک اور بات مجھ کو یاد آ گئی کہ ایک دفعہ سفر میں جانے کے لیے تھانہ بھون کے اسٹیشن پر پہنچے۔ انہی کی بستی ہے تھانہ بھون کا اسٹیشن اس زمانے میں جو تھا، وہاں پہنچے۔ وہاں پہنچے تو جو ماسٹر تھا، رات کا وقت تھا یہ، اس نے حضرت کو دیکھا، پہچانا اور اس کے بعد میں ان سے کہا
کہ حضرت آپ یہاں باہر بیٹھے ہیں، بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے آفس میں آگے بیٹھ جائیں، ابھی ٹرین آنے میں کافی دیر ہے، اس وقت تک آپ یہاں آ کے تشریف رکھیں۔ تو حضرت چلے گئے بیٹھنے کے لیے، اور وہاں اس نے لینٹین جلا دیا۔ وہ لینٹین جو تھا وہ گورنمنٹ کا تھا، اور اس وقت آفس کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ اب آفس کا وقت نہیں تھا، دفتری وقت ختم ہو چکا تھا، اس لیے اس لینٹین کے جلانے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا، لیکن وہ آدمی حضرت کی خاطر لینٹین جلا دیا۔ تو حضرت کو بڑی تشویش پیدا ہو گئی کہ اللہ اگر پوچھ لے قیامت کے دن کہ یہ تو گورنمنٹ کا تھا اور تجھے اس سے استفادے کا کوئی حق نہ تھا، اس لیے تو نے کیسے اس کو استعمال کر لیا، تو میں اللہ کو کیا جواب دوں؟ اب یہ دل میں پریشانی ہو رہی ہے، اور یہ سوچ رہے ہیں کہ اس آدمی کو میں سمجھاؤں تو کیسے سمجھاؤں، اس لیے کہ وہ مسلمان نہیں تھا۔ غیر مسلم کو یہ بات سمجھاؤں تو کیسے سمجھاؤں؟ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، اور میں نے اللہ سے دل میں کہا کہ اے اللہ، اس گناہ سے تو آپ ہی مجھے بچا سکتے ہیں، اب میں بہت پریشان ہوں، آپ مجھے کسی طور پر بچا لیجیے۔ ادھر دعا ہوئی اور ادھر اس کی زبان سے نکلا، ماسٹر کی زبان سے، ارے بھائی یہ لینٹن اٹھاؤ، وہ ہمارا ذاتی لینٹن وہاں رکھا ہوئے، وہ لا کے جلاؤ۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یعنی جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے حقوق کو ادا کرنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سبیلیں خود پیدا کر دیتے ہیں۔ اس پر مجھے ایک اور قصہ یاد آ گیا۔ جلال آباد میں ایک بزرگ تھے حضرت مولانا حفظ الکبیر صاحب، جو حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ بھی تھے۔ ہمارے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ جس مسجد میں نماز پڑھتے تھے، اس مسجد میں وہ تقریر کیا کرتے تھے جمعہ کے دن۔ تو ان کا واقعہ یاد آیا کہ ایک دفعہ وہ سفر میں جا رہے تھے، انہوں نے ہی سنایا تھا واقعہ یہ، کہ وہ ایک دفعہ سفر میں جا رہے تھے، اور سفر میں جس بس میں بیٹھ کے جا رہے تھے، اس بس کا نام تھا طوفان ایکسپریس۔ کیا تھا؟ طوفان ایکسپریس۔ لوگ نام رکھ دیتے ہیں، جیسے ایک بار یہاں ایک کپڑا چلا تھا، اس کپڑے کا نام لوگوں نے رکھا تھا آسمان کا فرشتہ۔ کپڑے کا نام آسمان کا فرشتہ۔ اب تو لوگوں کو نام رکھنے کے لیے الفاظ نہیں مل رہے، سب مستعمل ہو چکے، پوری ڈکشنری خراب ہو گئی۔ اس لیے ہوٹلوں پہ دیکھو دیگ نام کے ہوٹل ہیں، اب ان کو ہوٹل کا نام رکھنے بھی کچھ نہیں مل رہا ہے، بیچاروں کو دیگ بھی اور چولہا بھی اور پتہ نہیں کیا کیا جو ملا رکھنے لگے ہیں، اس لیے کہ ڈکشنری خالی ہو گئی۔ تو بہرحال طوفان ایکسپریس اس گاڑی کا نام تھا، اس میں بیٹھ کے حضرت جا رہے تھے۔ راستے میں مغرب کا وقت ہو گیا، اور مغرب کا وقت ہوتے ہوتے جو ہے ختم ہونے کے کچھ قریب پہنچنے لگا۔ تو حضرت کو پریشانی ہوئی کہ نماز پڑھنا ہے، اور نماز پڑھنے کے لیے اترنا ہے، یہ گاڑی کھڑاتا ہی نہیں کہیں۔ تو اٹھ کر گئے اور جا کر اس ڈرائیور سے کہا، چلانے والے سے، کہ بھائی مجھے کچھ نماز پڑھنا ہے، 5 منٹ کے لیے 8 منٹ کے لیے یہاں کھڑا کر دو، میں جلدی سے نماز پڑھ لیتا ہوں۔ تو وہ بہت ہی اس سے جواب دیا، اس نے کہا نہیں مولانا، یہ گاڑی نہیں ٹھہرے گی، یہ طوفان ایکسپریس ہے، یہ طوفان ایکسپریس کہیں نہیں ٹھہرے گی۔ کہتے تھے میں مایوس ہو کے آگے بیٹھ گیا، لیکن مایوسی اللہ کے ہاں تو ہوتی نہیں، مخلوق سے تو مایوسی ہوتی ہے، اس سے تو مایوس ہو گیا، اللہ سے مایوس نہیں۔ اللہ سے دل میں دعا کرنے لگا، اللہ اب میرا کام تو میں نے کر دیا، تیرا کام تو کر دے۔ میرا کام تو یہ تھا اسے بتاؤں سمجھاؤں بولوں، لیکن وہ تو نہیں مان رہا ہے، اب تو تیرا کام کر دے۔ کہتے ہیں دعا کرتا ہی بیٹھا تھا، اچانک گاڑی ایک جگہ پر، جنگل بالکل، نہ ایک ہوٹل نہ ایک کوئی دکان، بالکل جنگل میں چل رہی تھی، وہاں پر ایک جگہ ٹھہرا دیا اس نے، اور ٹھہرا کر اترا اور وہ جنگل میں کہیں غائب ہو گیا۔ حضرت کہتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا اور لوگوں نے دیکھا کہ گاڑی ٹھہر گئی ہے تو اترنے لگے، میں بھی اترا۔ اتفاق سے سامنے ہی نل موجود تھا، نل سے تازہ وضو کیا، اگرچہ پہلے وضو بھی تھا، تازہ وضو کیا، مصلی بچھایا،
3 रकत मगरिब पढ़ी, फिर उसके बाद 2 रकत सुन्नत पढ़ी, फिर उसके बाद में 2 रकत नफिल पढ़ी, फिर उसके बाद में और भी 1-2 रकत जो है अव्वाबीन की नीयत से भी पढ़ ली, तब तक भी वो आया नहीं। ये पढ़कर अंदर आके बैठा, इतने में वो आया तो सारे लोग उसको घेर लिए, कहने लगे ये जंगल में कहां ठहरा दिया था, क्यों ठहरा दिया था, तुझे ठहराना था तो किसी होटल के पास में ठहराता, कुछ चाय वाय तो पी लेते, यहां क्यों ठहरा दिया तूने? तो पेट दिखा के कहने लगा जरा जरूरत पड़ गई थी, जरा जरूरत पड़ गई थी, इस्तिंजा को जाना था। हजरत ने वाकया सुनाकर कहा था तूफान एक्सप्रेस को रोकने तैयार नहीं हुआ, अल्लाह ने उसके पेट में तूफान कराकर हमको ठहरा के नमाज पढ़वा दी। तो देखिए अल्लाह ताला चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। तो बहरहाल बताना यह है भाइयों, हमें और आपको इन सब चीजों के अंदर बहुत ही चुस्त रहकर अपनी जिंदगी को पाकीज़ा जिंदगी बनाना है। दीन मुश्किल नहीं है, दीन आसान है, और जब अल्लाह के रास्ते में कोई चलना चाहता है अल्लाह उसे यूं बैकिंग करते हैं, यूं उसे पुश करते हैं, यूं उसे आगे ले जाते हैं। वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। लिहाजा इन बातों पर मैं अपनी बात आज खत्म करता हूं।